بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم
إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. صل على محمد. فقال علي نزم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نزم والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد. گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ایصال کر دیں. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شاعر بانو بنت صفدر آغا کی روح کو ایصال. صفدر آغا، صفدر رضا، صفدر حسین. نعرہ صلوات.
حیرت میں ہوں جہاں میں آیا میں ہوں کیوں جہاں میں آیا پانی ہے کس لیے دریا میں سمایا پانی یہ ابر ہزار سال برسے تو کیا یہ ابر ہزار سال برسے تو کیا شبیر نے مرتے دم نہ پایا پانی حیرت میں ہوں یہ دن وہ ہے مدینہ نبی کا ویراں ہے یہ دن وہ ہے مدینہ نبی کا ویراں ہے سفر میں شاہ ہے صغرا وطن میں گریاں ہے غبار اڑتا ہے لو چلتی ہے بیاباں ہے اجل کا ہاتھ ہے شبیر کا گریباں ہے بطول نکلی ہے مرکز سے خاک اڑانے کو بطول نکلی ہے مرکز سے خاک اڑانے کو
حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو، یہ دن وہ ہے سند ہے محبت حسین کی، ظاہر ہے کائنات پہ رفعت حسین کی، مثل نماز فرض ہے طاعت حسین کی، ہفتہ بار حج ہے زیارت حسین کی، ایمان ان کی جان ہے، یہ ایمان کی جان ہے، قرآن ہے، یہ گویا زبان ہے ایمان کی۔ سلمان کوئی میثاق کوئی بزر نکلے، کوئی سلمان کوئی میثاق کوئی بزر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کا سکندر نکلے، یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے، کوئی سلمان مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود،
علیہ السلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے، کوئی سلمان۔ نعرہ سلوات۔ اسیری میں شام کے طبقے ہلا دیے تھے، اسیری میں شام کے طبقے، کہیں حسین کہیں بودراب تھی کہیں پہ صبر میں۔ فاتحہ۔
پر نہ ہوتے تھے جنبش اسے ذرا اس جا سے پر نہ ہوتے تھے جنبش اسے ذرا بازو تھکے اور زور گھٹائے یہ شام کا لیکن نہ اس جگہ سے بڑا سا امام کا پہنچا دیار شام میں جب سا امام کا اعجاز سے حسین کے سر نے صدا یہ دی بیٹا شتر سے میری سکینہ ہے گر پڑی دیکھے کہاں ہے کوئی وہ آغوش کی بلی بجلاؤ اس کو اونٹ پہ تم ڈھونڈ کر ابھی بجلاؤ اس کو اونٹ پہ تم ڈھونڈ کر ابھی اس حادثے نے رانڈو کے دل کو ہلا دیا اس در سے خود کو بنتے علی نے گرا دیا پہنچا دیار فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد سئل عن قولہ تعالی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وقال علی علیہ السلام ہی القنا. صلوات دیجئے محمد. بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں ایصال ثواب کی اس مجلس میں، جو ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا گیا ہے، وہ
وہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہیں، اور ان الفاظ کے ذیل میں چند مجلسیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے آپ کے وطن میں خطاب کی، لیکن اجتماعی حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، شاید کچھ لوگوں کو یاد آ جائے، لیکن مولا کائنات کے کلام میں جتنی وسعت ہے، جتنی گہرائی ہے، جتنی گہرائی ہے، جتنی ہمہ جہتی ہے، تو ایک ہی قول کے ذیل میں اگر مسلسل گفتگو کی جائے، بالخصوص اگر کچھ وقفے کے ساتھ، تو ایک نیا رخ، ایک نئی بات، اس لیے کہ مجھ جیسے طالب علم کے لیے تو خیر ترجمے ہی کی حد تک بات کرنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن بعض خطبوں کو عربی کے بڑے ادیبوں نے، بالخصوص شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ کہا کہ میں نے اس خطبے کو 1000 دفعہ پڑھا ہے، اور جب بھی پڑھا ہے ایک نئے معنی، ایک نئے مفہوم کے ساتھ کلام علی نے ہمیں متاثر کیا ہے۔ اور واقعاً، اور میرے خیال سے وہ آخری خطبات میں سے جو خطبہ الہاکم التکاثر کی تفسیر اور تشریح کے سلسلے میں ہے، اس سلسلے میں بلکہ ابن ابی الحدید نے یہاں تک کہا کہ نہج البلاغہ کے بعض خطبے اس کمال کے ہیں کہ اگر واقعاً کوئی عربی ادیب ان خطبوں کو پڑھے تو اسی طرح سے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، جیسے قرآن کی وہ آیتیں کہ جن کے پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ سیٹی ہو رہی ہے، اس کو جتنے پر تھا اتنے ہی پر کر دیجئے، کیونکہ میری آواز میرے خیال سے پہنچ رہی ہے، کوئی دقت تو نہیں؟ ایک صلوات بھیجیے بآواز بلند۔ تو آپ اس رخ سے کبھی نہج البلاغہ کو پڑھیں کہ یعنی ایک ہی قول جو آپ نے مثلاً 5 سال پہلے پڑھا ہو، 2 سال پہلے پڑھا ہو، تو ممکن ہے کہ اس وقت کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، اور یہ بات تو آپ کے درمیان بالکل واضح ہونی چاہیے کہ خطیب اور عالم کے فرق کی وجہ سے، توجہ کیجیے گا، ایک ہی آیت کے ذیل میں ہونے والے بیان کی گہرائی اور گہرائی میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ مثلاً ایک معمولی سا طالب علم یا ابتدائی طالب علم اسی آیت پر اگر گفتگو کرے تو ممکن ہے کہ آپ کی سماعتوں کو وہ متوجہ نہ کر پائے، لیکن اگر اسی آیت کے ذیل میں کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا خطیب خطاب کرے تو آپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس آیت کو تو روز سنتے تھے، لیکن آج جو معنی اور مفاہیم ہمارے سامنے ابھر کر سامنے آئے ہیں، اس سے پہلے تو ہم اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم و فہم کے فرق کے ساتھ کلام کی تشریح میں فرق آ جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو جس طرح سے یہ میں نے بات کہی کہ کسی سے سنا تو کچھ کہا اور دوسرے سے سنا تو یہ دوسرے میں نہیں، خود آدمی کے اپنے علم میں بھی تو کمی اور زیادتی ہوتی ہے نا۔
بڑی توجہ ہے جان محترم بھائی، آدمی کا علم ہمیشہ ایک جیسا تو نہیں ہوتا کہ بھائی 2 سال پہلے جب ہم نے گفتگو کی تھی تو وہ مطالعہ نہیں تھا، لیکن اب جب یہ وقت گزرا تو وہی قول ہم ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک نیا رخ سامنے آ رہا ہے، اس میں ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم و فہم کا فرق معنی اور مفاہیم کے فرق کو واضح کر دیتا ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ اور یہ بالکل سامنے کی بات ہے، خالی آیتوں ہی کی بات نہیں، اس کی تو گہرائی اور گہرائی اور وسعت کیا ہے وہ تو آدمی ہم جیسے سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن شعراء حضرات اور شعر فہمی کا ذوق و شوق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وہی شعر جو پہلے کبھی میر تقی میر کا پڑھا تھا تو اس سے ہم اتنا متاثر نہیں ہوئے، اور جب اس کی کسی اور نے تشریح کر دی تو کہا ارے یہ تو ہم سمجھے ہی نہیں تھے؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کبھی کبھی آدمی خود اپنے پڑھے ہوئے شعر کو کہ پہلے پڑھا تھا، اس کا مطلب یہ کہ علم و فہم کے اضافے کے ساتھ نتیجے بدلتے رہتے ہیں، ہے نا؟ تو اب اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی، مثال کے طور پر سورہ ہم، جس کے لیے ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، ساری آسمانی کتابوں کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ حمد میں ہے۔ بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ گرمی صحرائے کوفہ میں رات گزر رہی تھی، بات تمام نہیں ہو رہی تھی، استاد نے شاگرد کے زانو پر ہاتھ مار کے کہا کہ کہاں تک ہم تمہارے سامنے بسم اللہ کی تفسیر بیان کریں، بس اتنا سمجھ لو کہ جو کچھ آسمانی صحیفوں میں ہے وہ قرآن مجید میں ہے، جو قرآن مجید میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ با میں ہے، اور جو بے میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے۔ بس اتنا سمجھ لو انا نقطۃ تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ اعتبار سے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ کم از کم 3 سوروں پر ہمیں بار بار غور کرنا چاہیے۔ اس میں پہلا سورہ سورہ حمد ہے کہ جو اپنے اندر ساری چیزوں کو لیے ہوئے، وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف آپ کو لے جاؤں، لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اس سورے کو بار بار سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، اور اس لیے بھی کہ کم از کم 2 سورے تو آدمی سمجھ ہی لے، وہ جو نماز میں پڑھنے، بھائی 2 سوروں کے بغیر تو نماز نہیں ہو سکتی نا۔ سورہ حمد تو کامن ہے، کوئی ایسی نماز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد سورہ انا انزلنا، یقیناً آپ تک یہ بات پہنچ چکی ہوگی، میں حافظوں کو تازہ کر رہا ہوں کہ اس سورے کو سورہ ولایت بھی کہتے ہیں، اس سورے کو سورہ امامت بھی کہتے ہیں۔ سورہ انا انزلنا کو اس لیے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں ہر زمانے میں کسی صاحب امر کے ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نازل کرتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، کہ جس میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح۔ ہو چکے نہیں، نازل ہوتے ہیں ہر سال۔ تو ملائکہ پہاڑوں پہ نازل نہیں ہوتے،
ملائکہ درختوں پہ نازل نہیں ہوتے، اس کے صالح بندوں پر. تو اس صالح بندے کو تلاش تو کرو کہ ہر سال شب قدر میں وہ بندہ کون سا ہے جہاں ملائکہ آ کر اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے اور ہمارے اور آپ کے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے مخالف اور ہمارے دشمن سے تمہیں مناظرہ کرنا پڑ جائے، تمہیں اپنی دلیلیں دینا پڑ جائیں، تو کسی اور سورے سے نہیں، سورہ انا انزلنا سے اس کے سامنے دلیل پیش کرو. یعنی امام نے کہا، امام نے، اور اس سے پوچھو کہ وہ عبد ہے کون کہ جس پر ہر سال ملائکہ نازل ہوتے ہیں. وہ کامل انسان ہے کون، وہ بے عیب فرد ہے کون کہ جس پر ہر سال ملائکہ نازل ہو کر پیغام پہنچاتے ہیں. اور تیسرا سورہ توحید. یقیناً یہ 3 سورے کم از کم ہمیں ترجمے اور جہاں تک ہو سکے اس کی مختصر سی تفسیر اور تشریح کے ساتھ. تو بہرحال جب آپ دیکھیں گے ان آیتوں کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ طالب علم جب بات کرتا ہے اس حوالے سے تو اس میں اثر اور ہوتا ہے، اور جب کوئی عالم بات کرتا ہے تو اس میں اثر اور ہوتا ہے. یہ تھی مختصر سی تمہید. تو میں نے جن الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے اس میں بھی قرآن مجید کی ایک محتم اور محکم آیت کے سلسلے میں مولائے کائنات سے سوال ہوتا ہے، جس کے ایک جز پر میں نے متعدد مجلسیں پڑھی ہیں، لیکن آج ایک دوسرے رخ سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر کے بات کو مکمل کرنا چاہوں گا، جہاں ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ سئلا عن قولہ تعالی، سوال کیا گیا اللہ کے اس قول سے متعلق. کون سا قول؟ کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے. یہ لفظ کہاں ہے؟ سورہ نحل میں، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جو بھی عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. مولائے کائنات سے اس آیت کے ٹکڑے کے متعلق سوال کیا گیا کہ یا علی، اس آیت میں جو یہ لفظ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مولائے کائنات نے کہا ہی القناع. یہاں پر حیات طیبہ کا مطلب قناعت ہے. دیکھیے میں نے قناعت پہ میں نے کہا نا بہت گفتگو کی ہے حافظے کو تازہ کرنے کے لیے، کہ قناعت ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھنے کا نام نہیں، قناعت تقدیر کا رونا رونے کا نام نہیں، قناعت مختلف بہانے بنا کر اپنی کاہلی کو چھپانے کا نام نہیں، بلکہ قناعت نام ہے خدا کی دی ہوئی ساری صلاحیتوں کا پوری ایمانداری سے استعمال کرنے کے بعد ملنے والے رزق پر راضی برضا رہنے کا. صلوات بھیجے محمد والے میں اس رخ کو نہیں، اس وقت میں تو آیت کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا اس گزارش کے ساتھ کہ جیسے میں نے کہا کہ طالب علم اور عالم کے فرق کی وجہ سے آیت کے معنی اور مفاہیم کی گہرائی اور اس کی وسعت میں فرق آ جاتا ہے. اسی طرح سے قرآن مجید کی آیتیں تو وہی ہوتی ہیں، لیکن جب ان کو کوئی غیر معصوم استعمال کرتا ہے
تو اس کی وسعت اور ہوتی ہے، اور جب انہی آیتوں کو کوئی معصوم استعمال کرتا ہے، توجہ فرمائیے گا، یعنی آیتیں وہی ہیں لیکن جب معصوم کی زبان پر وہ آیت آ جاتی ہے، مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں کہ جب جناب موسیٰ اور فرعون کے قصے کو آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو جناب موسیٰ خوفزدہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ خوفزدہ ہو گئے، لیکن اسی منظر کو جب مولائے کائنات پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتاً علی نفسہ بل غلبت الجہال ودول الزلال، کہ جناب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں اپنی جان کا خوف نہیں تھا۔ بھائی توجہ دیکھیے، لفظ خوف تو ملے گا لیکن مولا کائنات نے بتایا کہ خدا کے بھیجے ہوئے نبی یا رسول یا نمائندے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ان کو موت آ جائے گی۔ بھائی توجہ کیجئے گا، دیکھیے ہم بھی کسی نہ کسی حکومت کے ذیل میں تو رہتے ہیں نا، بڑی توجہ، اور جب بھی ایسی حکومتوں میں ظالموں کو، جابروں کو اور ان ظلم کرنے والے اور زیادتی کرنے والے حکمرانوں کو ہم دیکھتے ہیں تو عام طور سے تاثر پیدا تو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جان کا خوف ہے، ہمیں مال کا خوف ہے، لیکن مولائے کائنات کی اس فکر نے بتایا کہ جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں انہیں اپنی جان کا نہیں بلکہ اپنی جان سے زیادہ ظالموں کی حکمرانی کا خوف ہوتا ہے۔ بڑی توجہ، لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتاً علی نفسہ، جناب موسیٰ کو دربار فرعون میں اپنی جان کا خوف نہیں تھا بلکہ خوف اس وجہ سے کا تھا کہ بل غلبت الجہال ودول الزلال، کہیں جاہلوں کا غلبہ نہ ہو جائے اور گمراہ کرنے والے حاکم نہ بن جائیں۔ صلوات دے کہ محمد والے محمد پر۔ تو بہرحال قرآن مجید کی آیتوں کو نہج البلاغہ میں، شاید میں اس سے پہلے بھی پڑھ کر گیا ہوں، کسی دوسری آیت کے متعلق مجھے یاد آ رہا ہے جہاں میں نے یہ عرض کیا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، اور جہاں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کبھی بھی تم یہ نہ کہنا کہ ہم فتنے سے پناہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ مال کو بھی فتنہ قرآن میں کہا گیا ہے اور اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، اس لیے فتنے سے پناہ نہ مانگو بلکہ پناہ مانگنا ہے تو یہ کہو کہ ہم گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ توجہ فرمائی۔ تو بہرحال چاہے وہ آیت ہو، چاہے یہ جو آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے، تو پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں کہ نہج البلاغہ میں تقریباً 122 آیتوں کا استعمال کیا گیا ہے، تقریباً 122 آیتیں پوری نہج البلاغہ میں آپ حضرات کو کہیں مکمل آیت ہے تو کہیں اس کا ٹکڑا ہے۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ مولائے کائنات سے پوچھا گیا کہ یا علی حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے، تو آپ نے کہا حیات طیبہ نام ہے قناعت کا، لیکن جب ہم اس سے اصل آیت تک پہنچے جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یعنی یہاں مرد اور عورت کو برابر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ خود آیت کا ترجمہ بتا رہا ہے کہ جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ لیکن جب ہم نے اس آیت کو جا کر گہرائی میں مفسرین کی نظر سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہاں صنف کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی عورتیں بھی سب طرح کی ہوتی ہیں اور مرد بھی سب طرح کے ہوتے ہیں، یعنی نہ بحیثیت مرد کے کوئی قابل تعریف ہے نہ بحیثیت عورت کے یا صنف نسواں کے کوئی قابل مذمت ہے، یعنی مردوں کو بھی عزت ملے گی تو مرد ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان و عمل صالح کی وجہ سے، اور عورتوں کو بھی جو وقار ملے گا
وہ اس وجہ سے کہ وہ عمل کی راہ میں کتنا آگے ہیں، وہ عمل کی منزل میں کتنا آگے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ہمارے یہاں عورتوں کی بھی ایک مکمل اور مسلسل تاریخ ہے، یعنی قرآن مجید اگر مردوں کے تذکروں سے بھرا ہوا ہے تو قرآن میں عورتوں کے بھی مسلسل تذکرے ہیں، چاہے جناب آدم کے ساتھ جناب حوا کی بات ہو، توجہ فرمائیے گا، یا جناب نوح کے دور میں، یا جناب ابراہیم و اسماعیل کے دور میں، یا اسی طرح سے جناب عیسیٰ تک آپ آئیں گے تو وہاں تو عجب رخ آپ کو ملے گا۔ عام طور سے یہی تاثر ہے کہ اگر مرد نہیں ہے تو اولاد کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن جناب عیسیٰ کے معاملے میں تو یہ قانون بھی ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، قانون بھی ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، قانون فطرت بظاہر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جناب مریم کہ جو شوہر والی نہیں تھی، لیکن ایک مرتبہ جب ان کے پاس یہ خوشخبری آتی ہے کہ ہم تمہیں کلمت اللہ عطا کریں گے، لیکن وہ بات اور پیچھے جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مادر مریم یہ کہتی ہیں کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررن، کہ پروردگار جو کچھ میرے پیٹ میں ہے جب وہ پیدا ہوگا تو میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ سنیے گا، رب انی نذرت لک، پروردگار میں نذر کرتی ہوں۔ دیکھیے اب یہ زبان کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ اردو کے الفاظ، عربی کے الفاظ اردو تک آتے آتے اپنی معنی بدل دیتے ہیں، اور اس پر صاحبان ایمان اور صاحبان فکر کی نظریں رہتی ہیں اور متوجہ کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں لفظ غریب، اردو میں لفظ غریب فقیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا؟ ابھی تاریخ ولادت گزری ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اور ابھی 23 ذیقعت کو یوم شہادت ہوگا انشاءاللہ، مجلس کا اہتمام کریں گے آپ، تو اس امام کو کیا کہا جاتا ہے؟ غریب الغرباء۔ تو بہت سے ذہنوں میں کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ وہ ناداری کی طرف اشارہ ہے، نہیں، آپ کے یہاں لفظ غریب فقیر کے معنی میں ہے، لیکن عربی میں لفظ غریب فقیر کے معنی میں نہیں بلکہ مسافر کے معنی میں ہے۔ غریب الغربا کا مطلب وہاں فقر نہیں ہے بلکہ اے مسافروں کے مسافر۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اور آپ کے سارے امام کی قبریں عرب میں ہیں، چاہے سامرہ ہو، چاہے کاظمین ہو، چاہے نجف و کربلا ہو، یہ سب ہیں تو مدینے سے دور، لیکن یہ سب خطہ عرب میں ہیں۔ لیکن آپ کا یہ 8واں امام یہ چونکہ وطن کی نسبت سے، مدینے کی نسبت سے دور ترین مقام پر مدفون ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے غریب مسافروں کے مسافر۔ غریب الغربا کا مطلب ہے مسافروں کے مسافر، تو یہاں پر غریب فقیر کے معنی میں نہیں بلکہ مسافر کے معنی میں ہے۔ یا اس سے پہلے میں عرض کر کے گیا تھا کہ لفظ فتنہ ہمارے یہاں اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن قرآن میں مال کو بھی فتنہ کہا گیا اور اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا۔ اسی طرح سے لفظ نظر، جب آپ کے یہاں لفظ نظر استعمال ہوتا ہے تو تبادر ذہنی آپ کا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ نظر ہے، نظر کر دیجئے۔ نظر ہمارے یہاں یعنی کوئی چیز پیش کرنے کے معنی میں ہے، لیکن عربی میں لفظ نظر منت کے معنی میں ہے۔ بڑی توجہ، لفظ نظر جو ہمارے یہاں اردو کا لفظ منت دیتا ہے،
وہی لفظ ہے نذر. اور فقہ کی کتابیں اور فقہی مسائل ہیں. 3 چیزیں ہیں: نذر، عہد، قسم. نذر یعنی منت، عہد یعنی خدا سے کوئی مثلا وعدہ کرنا، اور قسم کھا کر کے. تو مباح چیز بھی نذر کے ذریعے، عہد کے ذریعے، قسم کے ذریعے آپ اپنے اوپر واجب کر سکتے ہیں. مستحب چیز بھی نذر، عہد اور قسم کے ذریعے سے آپ اپنے اوپر واجب کر سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ مولوی بنانا یا خدمت دین کے لیے اپنی اولاد کو وقف کر دینا واجب تو نہیں ہے نا. لیکن اگر آپ نے یہ نذر یعنی منت مان لی کہ میرا بیٹا اگر ہوگا تو میں اسے خدمت دین کے لیے وقف کروں گا، تو اب جو کام مستحب تھا، جب آپ نے نذر، عہد یا قسم کے ذریعے سے کوئی وعدہ کر لیا اللہ کے نام پر، تو اب وہ چیز آپ کے اوپر واجب ہو جائے گی. اور نذر اتنی نازک چیز ہے، توجہ کیجئے گا، کہ اگر مادر مریم اس چیز کی وضاحت نہ کرے کہ بیٹا ہوگا تو میں وقف کروں گی، اگر کہیں یہ کہ میرے پیٹ میں جو ہے، بڑی توجہ، چونکہ نذر یعنی منت کے وقت اس چیز کی وضاحت نہیں کی کہ کیا ہوگا تو وقف کریں گے، چونکہ منت کے الفاظ یہ تھے کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے، رب انی نظرت لک، اے میرے رب میں نظر کروں گی اس کو جو میرے پیٹ میں ہے، ولو یہ کہ معافی ضمیر میں رہا ہو کہ بیٹا ہوگا تو. لیکن چونکہ لفظیں تو معافی ضمیر کے ترجمان ہوتی ہیں نا، توجہ فرمائیے گا. اس لیے اب اگر لفظوں میں یہ بات کہی، آپ کے یہاں بھی کبھی کبھی یہ مسائل آ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ منت مانی تھی اس کو کیسے پورا کیا جائے، تو دیکھیے منت کو ایک تو سرسری نہ لیا کیجئے کہ مصیبت آئی تو منت پہ منت مانتے چلے گئے، اور جب کام پورا ہو گیا تو بھول گئے کہ کچھ منت مانی بھی تھی کہ نہیں. بڑی توجہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی آئے، آپ جو بھی منت مانے اسے سیریسلی لیں، اس لیے کہ آپ خدا سے یہ معاملہ کر رہے ہیں، اور منت کی چیزوں کو روا روی میں نہیں. اس لیے کہ اتنی نازک چیز ہے یہ منت کہ اگر مادر مریم نے کہا کہ پروردگار جو میرے پیٹ میں ہے جب وہ ہو جائے گا تو میں تیرے لیے وقف کر دوں گی، لیکن لفظ پیٹ کا استعمال ہوا تھا، مرد اور عورت کی کوئی تمیز نہیں تھی لفظوں میں. اس لیے جب مریم کی شکل میں بیٹی پیدا ہوئی، اب مادر مریم پریشان ہوئی، اس لیے کہ آج بھی یہ میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے کہ نہیں، مردوں کی حکمرانی ہے کہ نہیں، ہر قدم پر مرد ہی کا اثر ہے کہ نہیں. بھائی توجہ کیجئے گا، آج بھی عورتوں کی شناخت مردوں کے ذریعے ہے کہ نہیں. ارے یہ بیٹی کس کی؟ وہ باپ ہے. یہ زوجہ کس کی؟ وہ شوہر ہے. یہ ماں کس کی؟ وہ بیٹے ہیں. تو آج بھی جہاں عورتوں کا تعارف مردوں کے ذریعے ہو، تو دور جناب مریم میں جہاں عورتوں کی کوئی شناخت نہ ہو، وہاں منت کے بعد آغوش میں آ گئی مادر مریم کے جناب مریم. اب گھبرا کر کہتی ہیں معبود یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی. اللہ آواز دیتا ہے خدا اس بات کو جانتا ہے کہ تم نے کیا پیدا کیا، اسے اللہ کے گھر کے لیے وقف کرو. بڑی توجہ، آپ نے دیکھا یعنی آج بھی خانہ خدا کی خدمت کے لیے عورتوں کو آگے آنے کا موقع نہیں ملتا ہے کہ نہیں؟ مجھے آپ بتائیں، اگر کہیں کی انتظامیہ میں عورت آج بھی آ جائے تو اس وقت تو خانہ خدا کے لیے مردوں کے علاوہ کوئی تصور نہیں تھا. جبھی تو جناب مریم کی والدہ گھبرائیں کہ معبود یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی.
یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، یہ کیا کرے گی؟ لیکن ادھر سے آواز آئی خدا اس بات کو جانتا ہے کہ تم نے کیا پیدا کیا اور ہم تمہاری نظر کو قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھے بتائیں کہاں بات ہو رہی تھی کہ یہ خدمت کیسے کرے گی، اور پھر جو لفظ ہے کہ لیس الذکر کالانثیٰ، ارے افسوس کیوں کر رہی ہو بیٹی کے پیدا ہونے پر؟ ارے لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوا کرتا۔ بڑی توجہ عزیزان محترم۔ اب یہاں پر علامہ طباطبائی نے پوری بحث کی اور اس بات کی وضاحت کر دی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ دیکھیے میں یہ بات شاید یوم زینب پر یا کسی موقع پر عرض کر کے گیا ہوں، لیکن پھر میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ آج بھی اگر کسی گھر میں، مجھے نہیں معلوم لفظ خدا نخواستہ کہنا چاہیے کہ نہیں، لیکن جو ہے زمینی حقیقت وہ میں سنا رہا ہوں، اگر کسی گھر میں مسلسل 3 لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو صفِ ماتم بچ جاتی ہے۔ اور اس موقع پر میں نے کہا تھا کہ اس کا ڈارک اور سیاہ پہلو یہ ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر دادا سے زیادہ دادی کو افسوس ہوتا ہے، نانا سے زیادہ نانی کو افسوس ہوتا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عورتیں ہی اپنے نصف سے ایسی بیزاری کا اظہار کریں گی، ارے صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ بھائی باواز مجھے کہنے دیجئے، پھر تانے بیٹے کو نہیں بہو کو دیے جاتے ہیں۔ ارے صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ یہ بلند ہوتے ہوئے ہاتھ بتا رہے ہیں کہ معاشرے کے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے، یعنی ابھی بھی للچائی ہوئی نظروں سے ہم بیٹوں کو تو دیکھتے ہیں۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ لیکن اگر زمینی حقیقت آپ دیکھیں گے، مجھے معاف کیجئے گا، یقیناً لڑکے نعمت ضرور ہیں، لیکن اپنی کاہلی کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے، ارے کل ہی تو رزلٹ آیا ہے کہ ابھی بھی لڑکیاں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ یہاں پر علامہ طباطبائی نے کہا کہ یہ قول وقت نہیں بچا، لیس الذکر کالانثیٰ، ارے افسوس کیوں کر رہی ہو بیٹی کے پیدا ہونے پر؟ یہی سب کو خیال رہتا ہے نا، بیٹا پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو۔ وہاں مادر مریم کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی، انہوں نے بھی کہا معبود یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، یہ کیا کرے گی؟ اللہ کی آواز آئی، ارے اللہ جانتا ہے کہ تم نے کیا پیدا کیا، افسوس کیوں کر رہی ہو؟ لیس الذکر کالانثیٰ، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر علامہ طباطبائی نے المیزان ان کی ہے 20 جلدوں میں، جا کر دیکھیے گا، اگر موقع مل جائے، مجھے نہیں معلوم ساری جلدوں کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا کہ نہیں، پہلی جلد کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، لاجواب تفسیر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی تفسیر مکمل تو نہیں ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کمیاں رہتی ہیں، لیکن اگر ایک طرف تفسیر نمونہ کی میں سفارش کرتا ہوں کہ اردو میں ہے، اس کو پڑھتے رہا کیجئے، اگر قرآن فہمی کا ذوق و شوق ہے تو دوسری طرف یہ تفسیر المیزان، علامہ طباطبائی نے کہا کہ یہاں اللہ نے یہ کہا کہ ارے لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر یہ مادر مریم کا قول ہوتا نا تو ترتیب یہ ہوتی کہ معبود یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی اور لڑکی لڑکے کی طرح ہوتی نہیں، لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی۔ لیکن کہا یہ مادر مریم کا قول نہیں ہے جو ترتیب یہ ہوتی کہ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، نہیں، یہ خدا بول رہا ہے
کہ ارے افسوس نہ کرو لڑکی کے پیدا ہونے پر، لیس الذکر کالانثی، ارے لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی خدا آواز دے رہا ہے کہ ساری امیدیں لگاؤ لڑکوں سے، لیکن یہ یاد رکھو کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ اب یہ ہم اپنے گھروں میں جا کر دیکھیں کہ سکون قلب زیادہ لڑکی کے ذریعے ملتا ہے یا لڑکوں کے ذریعے ملتا ہے؟ ارے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اگر لڑکا ہوتا تو بہت کچھ ہو کر کے باپ ہی تو بنتا، لیکن کہا نہیں، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، ہم اسے ایسا معجزہ بنائیں گے کہ اس کی آغوش میں جو عیسیٰ جیسا بیٹا آئے گا وہ کسی مرد کے ذریعے نہیں بلکہ وہ کلمۃ اللہ ہوگا۔ اس عیسیٰ کی ماں کا نام ہے مریم، اور جیسے ہی میں نے یہ دیکھا علامہ طباطبائی کی تفسیر میں کہ انہوں نے کہا ارے لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، جو رتبہ مرتبہ مقام مریم کی شکل میں پیدا ہونے والی لڑکی کو ملا وہ پورے سلسلہ خلقت میں کسی مرد کو بھی وہ مقام نہیں ملا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، موقع نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میں نے یہ دیکھا میرا ذہن فوراً اس ذات گرامی کی طرف گیا کہ جو فخر مریم ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ بھائی لوگ تو اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ اگر لڑکا نہ ہوگا تو میری نسل کیسے آگے بڑھے گی، لڑکا نہ ہوگا تو میرا وارث کون ہوگا، لڑکا نہ ہوگا تو میرے بعد کے معاملات کو سنبھالے گا کون۔ تو آپ کو تو یہ فکر ہے کہ لڑکا نہ ہوگا تو معاملات کو سنبھالے گا کون، لیکن جب مکے کے لوگ نبی کو ابتر کے تانے دے رہے تھے تو ادھر سے اللہ نے کہا انا آتینا کل کوثر، ہم تمہیں کثرت نسل عطا کرتے ہیں، لیکن کثرت نسل کی شکل میں اللہ نے اپنے حبیب کو کوئی لڑکا نہیں دیا بلکہ ایسی لڑکی دی۔ بھائی صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اے لڑکی کی ولادت پر مایوسیوں کا شکار ہونے والوں اور اپنے نام کے آگے بڑے فخر کے ساتھ نقوی، رضوی، زیدی، عابدی لکھنے والوں، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ جس نسل پر آپ کو فخر ہے نا وہ نبی کے لڑکے کی نسل نہیں ہے، وہ نبی کی لڑکی کی نسل ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بآواز بلند نعرہ صلوات دیجئے۔ اور بات خالی وہاں تک رکتی نہیں، وقت نہیں بچا ورنہ باتیں بہت تھیں، میں گریز کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ اگر ایک طرف نبی کو اپنی بیٹی پر ناز ہے، ام ابیہا کہہ کر بتایا کہ ہمارے گھر میں ہماری ازواج ام المومنین کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن میری بیٹی اپنے باپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ وہ لفظیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جس کی توضیح و تشریح کے لیے گھنٹوں چاہیے کہ ام ابیہا ہو جانا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ سلسلہ جناب زہرا پہ رکتا نہیں۔ اگر ماں ام ابیہا ہے تو بیٹی علی جیسے باپ کی زینت ہے۔ بڑی توجہ، بیٹی علی جیسے باپ کی زینت ہے۔ دیکھیے باپ اگر نبی جیسا ہو اور اس کی بیٹی ام ابیہا بن جائے
تو اس کی تشریح کے لیے اشرے چاہیے. اسی طرح سے اگر علی جیسے باپ کی زینت کوئی بن جائے، اس لیے کہ باپ کو سمجھو تو بیٹی سمجھ میں آئے. بڑی توجہ، باپ کو سمجھو تو بیٹی سمجھ میں آئے. باپ کے لیے اگر میں کہوں کہ جہاں نبی جس کی فضیلتوں کا خلاصہ، بھائی سنیے گا، مجلس سننے والا مجمع ہے، جس طرح سے آسمانی کتابوں کا خلاصہ سورہ حمد کی شکل میں کیا گیا، اسی طرح سے صفات جب مجسم ہو رہے ہیں تو کوئی آدم بن رہا ہے، کوئی نوح بن رہا ہے، کوئی موسیٰ بن رہا ہے، کوئی عیسیٰ بن رہا ہے، اور اس کو بھی نبی جب سمیٹتے ہیں تو کہتے ہیں جسے آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لے. ارے میں کیا کروں، توجہ پائیے گا. یعنی جس طرح سے علوم سمٹ کر سورہ حمد میں آ رہے ہیں، اسی طرح سے صفتیں سمٹ کر علی میں آ رہی ہیں. بھائی صلوات دے محمد والے محمد. ماشاء اللہ. یعنی ماوائے اسلام ذات علی، ملجائے اسلام ذات علی، افق اسلام ذات علی، آفتاب اسلام ذات علی، مہتاب اسلام ذات علی، گواہ الوہیت ذات علی، گواہ رسالت ذات علی، احادیث سے پیغمبر کی روشنی میں آدم کا علم ذات علی، نوح کا تقوی ذات علی، ابراہیم کی خلت ذات علی، موسیٰ کی ہیبت ذات علی، عیسیٰ کا زہد ذات علی، یوسف کا جمال ذات علی، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا دار و مدار ذات علی. ذات علی ہے جو بولے تو امام ہے، چپ رہے تو قرآن ہے، پھیلے تو کتاب ہے، چپ رہے تو قرآن ہے، پھیلے تو کتاب ہے، سمٹے تو نقطہ ہے، سوئے تو محافظ رسول ہے، جاگے تو فاتح خیبر ہے، چلتا رہے تو مسافر حج ہے، رک جائے تو مولائے غدیر ہے. بھائی کیا کہنا اس علی کا کہ جس کے لیے نبی کہیں کہ اگر اپنی مجلسوں کو زینت دینا ہے تو ذکر علی کرو. بڑی توجہ، یعنی مجلسوں کی زینت، نشستوں کی زینت، ہر بیٹھک کی زینت کا علی کا تذکرہ کرو. یعنی سب کو تو زینت مل رہی ہے علی سے، اور علی کو زینت مل رہی ہے اس کی بیٹی زینب سے. صلوات دیجئے محمد والے محمد. بس عزیزان محترم، اور پھر وہ بیٹی بھی چاہے جناب زینب ہوں، اس لیے کہ خالی وہ بیٹی کی حیثیت سے نہیں، جس علم کی وہ حامل ہیں وہ پتہ چل رہا ہے کہ ام ابیہا کیوں ہے. اور اسی طرح سے اگر یہ باپ کی زینت ہے تو اس نے بھی عام حالات میں نہیں بلکہ بگڑے ہوئے حالات میں، جہاں آدمی بول نہ سکے، سوچ نہ سکے، وہاں علی کی اس بیٹی نے اپنے باپ کی وراثت کا امین بن کر، اس لیے کہ باپ وہ ہے جس نے کہا کہ اگر حجاب ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. تو اگر باپ کے یقین کا یہ عالم ہے تو بیٹی بھی یقین کی اس منزل پر ہے کہ جب کربلا سے گزرنے کے بعد، مقتل سے گزرنے کے بعد، ایسے مراحل سے گزرنے کے بعد جہاں ابن زیاد جیسے ملعون نے لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یاد رکھیے یہاں سید سجاد کو بولنا نہیں، ان کے اوپر تو کیفیت مرض طاری کر دی گئی. کہا یہاں فکر علی کی ترجمان کوئی مرد نہیں، بیٹی کی شکل میں عورت بنے گی، اور ایسے موقع پر وہ توضیح و تشریح کرے گی جب ابن زیاد جیسا ملعون. دیکھیے اپنے اپنے وقت اور موقع ہوتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے
کہ عام حالات میں کہی جانے والی بات انتقال یا موت کے وقت نہیں کہی جاتی، کچھ نہ کچھ خیال کیا جاتا ہے، دکھے ہوئے دل ہوتے ہیں۔ تو اگر موت کے گھر میں احتیاط کے ساتھ لفظیں ادا کی جاتی ہیں، پڑے ہوئے جنازے ہوں، تو عام گفتگو تو نہیں ہوتی نا، مردوں سے نہیں ہوتی تو عورتوں سے کیا خیال کیا۔ لیکن جو مقتل سے گزر کر آ رہی ہو، جس کے گھروں کے لاشیں ابھی دفن نہ ہوئے ہوں، سوچیے آپ ذرا سا کہ کیسا کاری وار کر رہا ہے ابن زیاد۔ پتہ ہے دربار میں جب یہ قافلہ داخل ہوا ہے کوفے کے، تو اس ملعون نے عجب جملہ کہا، کیف صنع اللہ بأخیک الحسین، اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ یہ طنز کر رہا ہے کہ بہت اللہ اللہ کرنے والا تمہارا گھرانہ تھا، اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تاکہ کوئی ایسا لفظ ادا ہو جائے اس ستم دیدہ شہزادی کی زبان سے اور یہ ملعون کہہ سکے کہ بہت اللہ اللہ کرنے والے تھے، لیکن ایسی مصیبت پڑی تو ایسے جملے ادا ہوئے۔ ہمارا سلام ہو اس فکر پر کہ ایسے شدید حملے پر بھی کوئی شکوہ زبان پہ نہیں آتا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، تم نے اپنے اللہ کو کیسا پایا اتنی مصیبتوں سے گزر کر۔ پتہ ہے شہزادی کیا کہتی ہیں، ایسے ہی نہیں یہ باپ کی زینت ہے، کہتی ہے ما رائی تو اللہ جمیلا، ہم نے تو اپنے اللہ کو جمیل ہی دیکھا۔ تو جو اتنی مصیبتوں سے گزرنے کے بعد بھی خدا کے جمیل ہونے پہ گفتگو کرے، وہی ہے علی کی زینت۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، یقیناً ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک عزادار اور مولا کے غم میں رونے والی مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ تو بس میں چند جملے ادا کروں اور مجلس تمام ہو جائے، اور وہ یہ کہ عزیزو، جناب زینب نے کہا اللہ کا شکر، تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے ہمارے اول کو رسالت دی اور ہمارے آخر کو شہادت دی، اور پھر بہت سے ایسے جملے کہے، کہا تو ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، ذلیل تو فاسق و فاجر ہوتا ہے، گویا کہ بتایا اس لفظ کو ہم سے منسوب نہ کر، ذرا اپنی ذلت و رسوائی کو تو دیکھ۔ ہاں عزادارو، لیکن اس موقع پر اس طرح سے فکر توحید کا دفاع کرنے والی بی بی جب یہ شام کے دربار میں جانے کا مرحلہ آیا ہے نا، تو میں نے پہلے بھی پڑھا ہے لیکن پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ علامہ رشید ترابی مرحوم کہتے ہیں کہ یہ علی کی بیٹی جو باپ کی زینت ہے، جب اس نے دربار میں جانے کے حکم آنے کے بعد عورتوں کو پریشان دیکھا، اس لیے کہ بے رضا دربار میں جانا کسی بھی عورت کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن علی کی بیٹی نے اس محاذ پر بھی وہ کام کیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ علی کی بیٹی کبھی جناب رباب کے پاس جاتی ہے، کہتی نہ گھبراؤ زینب تمہارے پاس ہے، کبھی جناب لیلا کے پاس جاتی ہے، یعنی آپ اندازہ کر رہے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شام کا منظر جسے آپ کا اور ہمارا چوتھا امام ساری زندگی یاد کر کے روتا رہا، لیکن جب اس دربار میں جانے کی بات آئی ہے نا، تو اسی شہزادی نے ایک ایک بی بی کو تسلی دی ہے، ایک ایک بی بی کو دلاسا دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ نہ گھبراؤ زینب بھی تو تمہارے ساتھ ہے، اور یقیناً اس سے تسلی بھی ہوئی ہے، دلاسا بھی ہوا ہے۔ یزید کے دربار کے 7 دروازے ہیں، ایک دروازے سے دوسرا دروازہ، دوسرے دروازے سے تیسرا دروازہ۔ ہاں عزادارو، جناب زینب سب بیویوں کو تسلی اور دلاسا دے رہی ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں جب 7ویں دروازے سے دربار یزید نظر آیا نا، تو سب کو تسلی دینے والی یہ بی بی بیٹھ گئی، سب کو دلاسا دینے والی یہ شہزادی بیٹھ گئی۔ اب آپ کے امام نے اور ہمارے چوتھے امام نے اپنے فریضے کو ادا کیا، جب جناب زینب جیسی ذات گرامی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، یہ ہتھکڑی اور بیڑی کو سنبھالے ہوئے یہ بیمار امام آگے بڑھا، کہا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کیوں گئیں؟ ہاں عزادارو، شاید اسی موقع پر ذاکرین نے اپنا تصور اور خیال پیش کیا ہے کہ جیسے ہی پھوپھی کے خطاب کی بات
بات آئی کہا پھوپھی اماں آپ بابا کو نہیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ کیسے گریا کر رہے ہیں؟ گویا کہ حسین کے آنسو مشکل کشا بن گئے. لیکن سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں آپ بیٹھی کیوں؟ کہا میرے لال 21ویں رمضان کی رات تھی, میں اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, میرا بابا بتا رہا تھا بیٹی ایک موقع ایسا بھی آئے گا جب تمہیں بے ردا دربار میں جانا ہوگا. کہا بابا چلی تو جاؤں گی لیکن اس موقع پر اگر آپ کو پکاروں گی تو چلے آنا بابا. یاد رکھیے گا جیسے عصر عاشور سجدہ آخر میں حسین نے ماں کو پکارا, ویسے ہی دربار میں جانے سے پہلے جناب زینب نے اپنے بابا کو پکارا. وہاں بی بی زہرا آ گئی, یہاں مولا علی آ گئے, یا علی کہہ کر دربار میں چلی گئی. آگے آگے بیمار, پیچھے پیچھے قافلہ. اسلام تو بچ گیا لیکن سید سجاد ساری زندگی وہی شام کا منظر سوچ کر روتے رہے. شام شام شام, کرسی نشینوں کا مجمع, رسول زادیاں بے ردا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم اس ذکر کو مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے. پسماندگان کو مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تو دلوں کے راز سے بہتر واقف ہے, وقت اور حالات سب تیری نظر میں, سب تیرے سامنے ہیں. معبود ہمارے ایمان میں استقامت عطا کر اور ہمیں صحیح معنی میں سیرت محمد وآل محمد علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں کامل الایمان فرما, ملت کو متحد فرما. سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل, اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم, 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شہر بانو بنت صفدر حسین صاحب کے لیے سال ثواب.